بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 24 اگست سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج آپ سے انتہائی اہم خبریں شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خبریں وہی ہوتی ہیں کہ پس پردہ ہو کیا رہا ہے، جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ خواہ ہماری مقامی سیاست کے بارے میں ہوں، خواہ وہ قومی تعلقات کے حوالے سے یا انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں خبریں بھی جو ہماری اپنی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس وقت اہم ترین جو چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ اس کے ہیں جناب اسکرپٹ رائٹر، ماسٹر مائنڈ وہ امریکہ ہے، اور اس کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کوشنر۔ اور سعودی عرب پہلے ایک سٹیپ آگے گیا، پھر وہ رک گیا، اور سعودی عرب میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ جلدی کس کو ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور وہ کون سی شخصیت ہے جو سعودی عرب میں۔ اور سعودی عرب میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ سعودی عرب میں دو آوازیں ہیں۔ ایک آواز ہے بہت تیزی سے سعودی عرب کو ماڈرن ملک بنانے کی، لبرل ملک بنانے کی، ایک طرح سے سیکولر ملک بنانے کی، اور دوسری آواز جو ہے وہ ذرا ایک روایت پسند خاندان میں سے، جو شاہی خاندان ہے اس کے جو روایت پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بریک لگائی جائے، اور اندر بھی مزاحمت ہو رہی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی مزاحمت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مزاحمت ہے کہ یہ رفتار تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سعودی عرب نے جب سے بریک لگائی ہے اور بیک فٹ پہ گیا ہے اسرائیل کے بارے میں، تو اس کے بعد باقی ممالک بھی بریک لگا چکے ہیں، جو باقی چھوٹے ممالک ہیں، عرب کنٹریز، خلیجی ممالک، انہوں نے بھی ایک تھوڑا سا وقفہ لے لیا ہے، شارٹ بریک کہہ لیں۔ اور کیونکہ ماسٹر مائنڈ ہمارے امریکہ بہادر ہے، اب امریکہ جو ہے وہ اہم ترین شخصیت وزیر خارجہ ہے، ان کے پومپیو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر کوشنر جو ہیں وہ اب وزٹ کرنے والے ہیں ان ممالک کا اہم ترین وزٹ، اور وہ راہ ہموار کریں گے۔ اور جو ڈیل آف دا سینچری ان کی تھی، ایک نیا ماڈل انہوں نے جو مڈل ایسٹ کے لیے اور خلیج ممالک اور عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان طے کیا ہے، اس کو وہ عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور سنیں گا غور سے، کیونکہ وجہ عناد، وجہ تنازع ہے کیا۔ سعودی عرب میں جی اس وقت جو کنگ سلمان ہیں وہ کنگ سلمان، اس سے پہلے شاہ عبداللہ تھے، اس سے پہلے شاہ خالد، شاہ فیصل، اور اس طریقے سے یہ پوری چین جو ہے، شاہ فہد، یہ سارے بڑے ہی روایت پسند قسم کے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں جناب، جو سعودی خاندان ہے، جو عبدالعزیز صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں، یہ سارے۔ اب آگے معاملہ بڑھ رہا ہے، وہ ہے اب اگلی نسل آ گئی ہے، اور اگلی نسل میں یہ حق تو بنتا تھا محمد بن نائف کا، تو اس فیملی کا بنتا تھا، ان کو تو سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ محمد بن سلمان جو ہیں MBS کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، وہ سعودی عرب کو ایک ماڈرن، ایک لبرل، ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا ایک ویژن ہے سعودی عرب کے بارے میں، اور وہ ویژن ہے 2030۔ اس ویژن کا نام ہے 2030۔ اب اس کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کیا جانا اس ویژن 2030 کے عین مطابق ہے، اور اس ویژن کے اسکرپٹ میں شامل ہے کہ اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرے گا، یہ 2030۔ اور اس کے بارے میں کیونکہ اس میں جو ماڈرن ملک بنانے کی بات کی جا رہی ہے سعودی عرب کو، لبرل، سیکولر، اس میں سعودی عرب کے اندر بھی اور شاہی خاندان کے اندر بھی کافی ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امام کعبہ، ایک نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، سینئر تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے آپ پولیٹیکل فیصلے لیں،
اور اس میں مذہب کا ٹھپا نہ لگوائیں، لیکن اس بنیاد پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اور ایک بات اس میں اب کیا ہے وہاں پہ سعودی عرب میں آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے جناب کہ سنیما ہال وہاں پہ ہو چکے ہیں، خواتین کو بہت ساری آزادیاں دی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ کیا کہنا چاہیے ماڈرن یوتھ، پڑھے لکھے جو ممی ڈیڈی جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ یوتھ جو ہے وہ MBS کی دیوانی ہے، اور MBS اسی یوتھ کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور سعودی عرب اب وہ والا سعودی عرب نہیں ہے پچھلے چند سالوں سے، جب سے محمد بن سلمان ولی عہد بنے ہیں، ولی عہد بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، اور جو نائب وزیر دفاع ہیں وہ بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو یہ سارا، اور انہوں نے جو پہلے کنگ عبداللہ کے کچھ فیملی کے لوگ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا، جو اختلاف تھے وہ سارے سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کا یہ تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، خواتین کو حقوق دینا، ڈرائیونگ اور ادروائز، سنیما ہال کھولے گئے ہیں، یہ تو ہیں چھوٹی۔ پھر ایک ہے کہ بہت بڑا کمیونیکیشن سیل بنایا گیا ہے، میڈیا اسٹریٹجک سیل سوشل میڈیا کے لیے، وہ کام کر رہا ہے۔ اب ایک جناب بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہے ایک نیا شہر آباد کرنا، $500 ارب کی اس کی ہے جی ٹوٹل کیپیسٹی کو، ٹوٹل ورتھ، لاگت ایک شہر آباد کرنا ہے، نیا شہر، اور یہ نیا شہر ہوگا جدید ترین، اور یہ سمندر کنارے ہوگا، اور یہ بالکل آپ کو ویسٹ کا شہر لگے گا۔ وہاں پہ وہ تمام آزادیاں ہوں گی میسر جو کہ کسی بھی مغربی ملک میں جو ہیں آزادیاں میسر ہوتی ہیں۔ وہ سعودی عرب کا یوں سمجھیں کہ جو اس وقت سعودی عرب جو ہمارے ذہن میں ہے، یا جو ہم نے سعودی عرب دیکھا ہے، وہ اس کا بالکل حصہ ہی نہیں تصور ہوگا، اس طرح کا وہ شہر آباد کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر UAE گئے ہوں، اگر آپ بارسلونا گئے ہوں، آپ لنڈن گئے ہوں، آپ مختلف جو دنیا بھر کے بیچ ہیں وہ دیکھے ہوں ساحل سمندر پہ، تو وہ اس طرح کا ساحل سمندر پہ مغربی طرز کا ایک نیا شہر $500 ارب کا تعمیر ہے، اس پہ لاگت آئے گی، وہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کہاں تیار کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں جی NEOM پروجیکٹ کہتے ہیں، یہ 2030 ویژن کا حصہ ہے، اور اس میں جو اس پروجیکٹ کے لیے جی سعودی عرب کو جو مینوفیکچرنگ ہے، بائیو ٹیکنالوجی ہے، اور سائبر سیکورٹی کے جو سارے معاملات ہیں، یہ اس میں ان کو اسرائیلی ماہرین کی ضرورت پڑنی ہے، اور اس لیے جناب یہ جو شہر ہوگا یہ پوری دنیا کو راغب کرے گا اپنی طرف، اور ایک نیا سعودی عرب ایک سمجھے کہ جی وہ ڈسکور ہوگا، اور اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نیا شہر جس کو NEOM کا نام دیا گیا، نیوم کا پروجیکٹ کا نام ہے، تو یہ جناب ہوگا کہاں پہ؟ یہ ہے سٹی بحر احمر، اور نیوم سٹی جو ہے بحر احمر اور خلیج عقبہ کے پانیوں میں اسرائیل کے قصبے ایلات کے قریب تعمیر ہونا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویژن 2030 میں جو کہ MBS کا ہے، وہ اسرائیل کیسے فٹ آتا ہے اس میں، کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اسرائیل کا تسلیم کرنا، سعودی عرب اور اسرائیل کا آپس میں یہ ہے۔ اور MBS کے ان آفیشلی جو MBS کے اور MBS کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان، وہ بھی KBS ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ ان آفیشلی مراسم ہیں۔ اور اس میں حائل کون ہے؟ حائل ہے ان کے والد صاحب، یعنی کہ جو بادشاہ سلامت ہیں، کنگ سلمان۔ اب وہ تمام عربوں میں ان کی عزت بھی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے گردانے جاتے ہیں، اور سعودی عرب خود ایک بڑا ملک ہے، تگڑا ملک ہے، تو وہ فلسطین کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی بھی ہے، فلسطینی ریاست کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، اور وہ ابھی تک بھی کمیٹڈ ہیں کہ جی میں
آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے، اور ایم بی ایس یہ بھی ایم بی ایس ان کو ظاہر ہے جی والد صاحب تو ہیں ہی ہیں ان کے، اور ایک تگڑے ولی عہد بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آرٹیکل کے مطابق ہی، یہ کوئی ہم نے نہیں لکھا بلکہ اسرائیل کے ہی کچھ رائٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو جدید ترین انٹیلیجنس کا، جاسوسی کا سسٹم چاہیے۔ وہ اپنے شہریوں کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہریوں کی جاسوسی کرنا چاہتے ہیں، اس حد تک کرنا چاہتے ہیں جیسے CIA اور FBI کرتی ہے اور جیسے موساد کرتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی وہ پڑے گی اسرائیل کے ساتھ، اور مغربی ممالک جو ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتھیار جو ہیں وہ ان عرب ممالک کو نہیں دے رہے۔ تو اسرائیل سے ان کو ملنے کی توقع ہے، اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ مراسم بھی ہیں ان کے۔ ایک اور جو رپورٹ ہے جناب، اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ سائبر سیکورٹی اور دیگر جو اس سارے جو نیوم سٹی بن رہا ہے اسرائیل کے پڑوس میں، سعودی عرب بنا رہا ہے، اس کے بہت سارے جو ٹیکنیکل ایگریمنٹس ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ جو دی جانی ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ ہو چکا ہے۔ اور اس کا ایک چیک کرنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک تو اپنا کیا کہنا چاہیے ٹویٹر اکاؤنٹ جو کہ تصدیق شدہ تھا، وہاں سے ایک ٹویٹ کی گئی، اور اس پہ بتایا گیا کہ نیوم سٹی کا جو پروجیکٹ کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی فلاں فرم کو دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ جب اس پہ ریئیکشن ہوا تو اس کو کہا گیا کہ جناب یہ خبر صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد ظاہر ہے وہ ہوتا ہے چیک کرنا۔ پھر ایک اور بات، اب ایم بی ایس کے جو چھوٹے بھائی ہیں KBS خالد بن سلمان، جو کہ نائب وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جناب جو ویژن 2030 ہے اسرائیل اس کا لازمی حصہ ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات نارمل ہونا اس ویژن 2030 کا لازمی حصہ ہے۔ یہ چیز سامنے آ چکی ہے۔ پھر یہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ خالد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے MBS کا، اس کا لازمی حصہ ہیں، یہ بات، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ ایک یہودی عربی ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خالد بن سلمان نے ان کو خود بتائی تھی یہ بات کہ اسرائیل سعودی عرب کا ویژن 2030، MBS کا ویژن 2030 اس کا لازمی جزو ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی موجود ہے، اور وہ ہے ایک امریکی لکھاری ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے، بلکہ انہوں نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی آپ لکھ لیں کہ جلد، بہت جلد سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں دوستوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہو گئی جی۔ اب اپوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ MBS کا ویژن ہے 2030، اور اس وقت MBS کا جو ویژن 2030 ہے اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور سائڈ پہ تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، وہ پیرالل کام کر رہے ہیں، نصاب تبدیل کیا جا رہا ہے، سلیبس تبدیل کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، عام زندگی سے، عام تعلیمی اداروں سے، اس کو بھی ویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیزیں آ چکی ہیں بہت پہلے کہ اب سعودی عرب کو ایک نئی طرز کا، اب ایک سعودی عرب ہمیں وہ نظر آئے گا جو حرمین شریفین والا ہے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ، اور یہ مقدس جو شہر ہیں، مقدس سرزمین ہے، یہ ایک سائڈ پہ یہ ایک سعودی عرب ہوگا، اور دوسرا سعودی عرب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا جو کہ MBS کے ویژن 2030 کے مطابق ہے۔ اب یہ مخالفت اندر چل رہی ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ ویڈیو کا ٹائم ہو گیا جی ختم، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ خبریں دوں گا اسی سے متعلق۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔